Smart Sound. اب میں دعوت دیتا ہوں موسیس ہمارے دوست مہمان جو دوسرے بھی آئے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے ایک ہی شعر بولتا ہوں. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے. شیشہ ہی ٹوٹ جائے، شیشہ ہی ٹوٹ جائے، وہ شیشہ تلاش کرو. میں دعوت دوں گا جناب عارف کھوکر صاحب کو، انفارمیشن سیو ٹی وی کے. خون دل دیکھیں گے نکھاریں گے رخ برگ و گلاب، خون دل دیکھے نکھاریں گے رخ برگ و گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. میں بتانا چاہتا ہوں، جیسا بھائی نے بتایا، سیکٹری انفارمیشن پی ایم ایل کیو منارٹی ونگ پنجاب ہوں، چیئرمین گریس ٹی وی، اور اسی طرح جو ہے وہ ڈائریکٹر آف میڈیا اینڈ پبلک ریلیشن فاسٹر پیس الائنس ہوں. اور میں یہ خاص طور پہ شہباز بھٹی صاحب جو ہے وہ رائزنگ سٹار فار ہیومنٹی اور رواداری تحریک نے عمران صاحب، عمران گوری صاحب، ناصر صاحب، ان کی سرپرستی میں یہ سارا پروگرام ارینج کیا گیا. آپ تمام کی خدمت میں سلام قبول ہو. اور میں خاص طور پہ اس شہید ملت کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں، چونکہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرا ان کے ساتھ سیاسی جو ہے وہ اختلاف رہا ہے. مطلب میں ان کی جو پارٹی تھی اس میں انوالو نہیں تھا، لیکن جب میں قومی تناظر میں دیکھتا ہوں تو ان کی جو شخصیت ہے، شہباز بھٹی کی شخصیت ایک جدوجہد کا نام ہے، ایک تحریک کا نام ہے، ایک جرأت بہادری کا نام ہے. اور میں خاص طور پہ ان دنوں میں نے ان کے سارے وہ تحریک کو، ان کے سارے ویژن کو جو ہے وہ دیکھا، پرکھا، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک ایسا نوجوان تھا کہ اور سینہ سے پر ہوا. حالات چاہے کچھ بھی تھے، لیکن اس نے بڑی جرأت مندی اور دلیری کے ساتھ جو ہے وہ مقابلہ کیا، اور یہاں تک کہ اپنی جان کی بھی جو ہے وہ پرواہ نہیں کی. میں ان کے جو سارے کام ہیں آپ یقیناً ان سے واقف ہیں، لیکن میں نے دیکھا بطور لیڈر وہ مسیحیوں میں ایک مضبوط جرأت مند لیڈر تھا. اور خاص طور پہ اس نے یہ سینٹ میں جو نشست ہے، اس کو جب وہ برسر اقتدار آئے، فیڈرل منسٹر تھے، تو انہوں نے اس بات کو، اس کوٹے کو جو ہے وہ لیا، 5% کوٹا جو ہے وہ منظور کیا. اور اسی طرح وہ ترقی کی منزلوں پر رواں دواں تھے کہ کیا ہوا، دشمنان پاکستان نے ان کو جو ہے وہ شہید کر دیا. اور آج میں خاص طور پہ زیادہ وقت نہیں لوں گا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ چاہے مذہبی پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں، آپ پاسٹر ہیں، آپ بشپ ہیں، آپ چاہے سماجی طور پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، آپ چاہے ہیومن رائٹس کے حوالہ سے جو ہے وہ کام کریں، آپ جس بھی پلیٹ فارم پہ، جس بھی محاذ پہ کام کر رہے ہیں، ضرورت ہے کہ آپ خداوند یسوع المسیح کے ساتھ کمٹمنٹ ہوں، قوم کے ساتھ کمیٹڈ ہوں. آپ جس محاذ پہ بھی، آپ کا جو کرائٹیریا، آپ محلے کے لحاظ سے کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ ضلع کے لحاظ سے، پنجاب کے لحاظ سے، پاکستان کے لحاظ سے کام کر رہے ہیں، ضرورت ہے کہ آپ کے اندر قوم کی کمٹمنٹ ہونی چاہیے. میں نے دیکھا ہے بہت سارے جو ہے وہ بڑے نامور لیڈر جو ہیں، وہ کیا ہوتا ہے، شکار ہو جاتے ہیں لوگوں کی سازشوں کا، لوگوں کی باتوں کا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں، اپنے اندر مصمم ارادہ رکھیں، کیونکہ جب آپ اس راستے پہ نکلتے ہیں تو یہ پھولوں کی سیج نہیں ہے، یہ خاردار راستہ ہے، کانٹے ہیں، پرابلمز ہیں، مسائل ہیں. لیکن جب آپ کی سوچ جو ہے مضبوط ہوگی، قوم کے ساتھ آپ کمٹ ہوں گے، تو خدا جو ہے، خداوند یسوع المسیح آپ کی گائیڈنس کرے گا، رہنمائی کرے گا. اور جس محاذ پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں، آپ کو فتح یابی سے ہمکنار جو ہے وہ ہوں گے. آپ
بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پہ بلیم بازی کریں. ضرورت ہے جو آپ کو خدا نے توڑا دیا ہوا ہے, جو آپ کو خدا نے خدمت دی ہوئی ہے, اس خدمت میں سنسیئر ہو کر خدا کے جلال کے لیے, بزرگی کے لیے جو ہے وہ کام کریں. اور سب سے بڑی بات, جس طرح شہید ملت, شہید حق شہباز بھٹی نے, کیونکہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے مسیح خداوند یسوع المسیح نے اپنی جان کا بلیدان دیا, قربانی دی, تاکہ آپ لوگ بچ جائیں, بنی نوع انسان جو ہے وہ بچ جائیں, اور بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے. جب آپ اپنی قوم کے لیے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلیں گے تو خدا جو ہے وہ آپ کی مدد کرے گا, آپ کو آپ کے ارادہ میں کامیاب کرے گا. خدا آپ سب کو میرا سلام پہنچے. خداوند کی تمجید ہو جو ہم ناچیز لوگوں کو استعمال کرتا ہے. آج کی جو برسی ہے 10ویں برسی, اور میرا پہلا آج موقع ہے کہ میں آج آپ کے ساتھ ہوں. آج کی اس برسی کے لیے عمران غوری صاحب نے اور ناصر ولیم صاحب نے اس کا اہتمام کیا, اور یہ بہت ہی میں اس انیشیٹو کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو انہوں نے یوحنا آباد میں ان تمام جو برگزیدہ لوگوں کے ساتھ اس برسی کا اہتمام کیا. میں سن رہا تھا کہ لفظ بار بار ایک آ رہا تھا کہ ہمارے درمیان لیڈرز کی بہت کمی ہے, اور مجھے آج یہاں پر لگ رہا ہے کہ عمران غوری صاحب نے اور ناصر ولیم صاحب نے یہاں پر جو لیڈرز ہیں ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے. آپ سب اپنے میں لیڈر ہیں, اور آپ سب کو خدا نے کسی کام کے لیے چنا ہوا ہے. ابھی اور جب شہباز بھٹی صاحب شہید ہوئے تب بھی یہی ایام تھے, دکھوں کے ایام تھے. یسوع جب صلیب پر تھا تو جب وہ بڑے دکھ میں اور اذیت میں تھا تو اس نے بڑے پکار کر کہا, اے خدا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, پھر بھی میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. تو کیا جواب آیا؟ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. تو یہ بائبل کی باتیں ہیں, یہ خدا استعمال کرتا ہے. یسوع جب ہیکل میں گیا تو یسوع نے, کیونکہ آج یہاں پر سارے کو ذکر کر رہے ہیں, یہ MQM سے ہے, وہ پیپل پارٹی سے, تو ہر جماعت کا کوئی منشور ہوتا ہے. تو یسوع جب ہیکل میں گیا تو یسوع نے اپنا وہ منشور پیش کیا, اور ان فقی فریسیوں کو جو سارے عالم تھے, جو بڑا علم رکھتے تھے, اور یسوع نے کہا کہ میں دنیا میں اس لیے آیا تاکہ اندھوں کو آنکھیں, مسکینوں کو خوشخبری اور قیدیوں کو کیا بدوں, رہائی دوں. تو شہباز بھٹی نے وہی کیا جو یسوع کا جو منشور تھا. وہ پیپل پارٹی میں تھے, ان کو سلیکٹ کیا یا ان کو نامینیٹ کیا جو بھی تھا, لیکن وہ کام خدا کا کر رہا تھا, کیونکہ خدا نے اسے چن لیا تھا. تو نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا ہے. یہ خدا نے اس کو چنا ہوا تھا. ہم تو یہاں پر کیونکہ انسان ہے اور انسانوں کی طرح سوچ رہے ہیں, لیکن جو خدا ہے وہ ہم جیسے لوگوں کو استعمال کرتا ہے. بہت ہم کیونکہ دنیا میں رہتے ہیں اور دنیا کے لوگوں کی طرح سوچتے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہمیں معاشرہ سکھاتا ہے, کچھ چیزیں ہمیں فطرت سکھاتی ہے. کہتے ہیں کہ وہ جو کھیت ہے اگر اس کو ہل چلنے سے دکھ ہوتا ہے, اس کو تکلیف ہوتی ہے, اس کو درد ہوتا ہے, تو کیا وہ اناج پیدا کر سکتا ہے؟ وہ کبھی بھی اناج پیدا نہیں کرے گا. کبھی آپ نے وہ دیکھا وہ کھیت جہاں پر ہل نہیں چلتا تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں, وہاں پہ گھاس پھوس ہوتا ہے, وہ زمین بنجر ہو جاتی ہے. لیکن جہاں پر ہل چلتا ہے وہ درد تو سہتی ہے وہ زمین, لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ پھول اگاتا ہے, پھل دیتا ہے. اور وہ پتھر وہ بھی کبھی مورتی نہیں بنتا, اچھی مورتی نہیں بنتا,
جس کو ہتھوڑی اور چھینی کی سختی برداشت کرنے کی عادت نہ ہو. تو یہ جب میں شہباز بھٹی صاحب کے بارے میں سوچتا ہوں تو میں انہیں اس چشمے کی مانند دیکھتا ہوں جو پہاڑ کی چوٹی سے پھوٹتا ہے. اور وہ جو چشمہ آپ نے کبھی پہاڑوں میں دیکھا ہے, وہ پانی جو ہوتا ہے نا, یہ جو منرل واٹر ہے, یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. وہ قدرتی جو پانی ہوتا ہے, جو نیچرل واٹر ہوتا ہے, جو پہاڑ کی چوٹی سے نکلتا ہے اور نیچے آتا ہے زمین کو, اس بنجر زمین کو سیراب کرنے کے لیے نیچے آتا ہے, اور اس بنجر زمین کو پھولوں کی طرح, خوشبو کی طرح پھیلا دیتا ہے. تو مسیح میں میرے عزیزو, وقت ہمیں سکھاتا ہے. اور ایسی اور بہت ساری مثالیں جو میں شیئر کر سکتا ہوں, لیکن فادر جیمز چنن اوپی صاحب جو کہ ریجنل کوارڈینیٹر ہیں یو آر ای پاکستان کے اور ڈائریکٹر ہے پیس سینٹر کے, 40 سال ہو گئے ہیں ان کی زندگی. یہ جو امن اور مذہبی ہم آگے کی باتیں ہم کر رہے ہیں, اس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں, اور شہباز بھٹی ان کے ساتھ کام کرتے رہے ہیں. اکثر فادر جی ان کا ذکر کرتے ہیں, کبھی آپ آ کر ہمیں ہمارے آفس میں آئیں تو شہباز بھٹی صاحب کی تصویریں ہمارے آفس میں لگی ہوئی ہیں. بہت دفعہ ہم کہتے ہیں لیکن ہم ایکشن نہیں کرتے. آج بھی ہم بہت سارے شکوے کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی کہتے ہیں کہ بے ہمتے نے وہ جڑے شکوا کرن مقدرانہ, اگن والے اگ پیندے نے پہاڑ کے سینہ پتھرانا. مجھے اتنی وہ لفظ نہیں, میں اتنا اچھا وہ سپیکر نہیں, لیکن یہ وہی باتیں ہیں جو ہم سنتے ہیں اور کرتے ہیں. بشپ جان جوزف, انہوں نے بھی اپنی جو جان ہے, جو قربانی ہے, وہ یسوع کی اسی طریقے سے, اسی لفظوں کے لیے دی جیسے وہ کہتے ہیں اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. تو بشپ جان جوزف نے بھی وہی کیا اور شہباز بھٹی صاحب نے بھی وہی کیا, اور میں اس چیز کا گواہ ہوں, بلکہ آپ سب گواہ ہیں. جب وہ صورتحال چل رہی تھی پاکستان میں تو شہباز بھٹی صاحب کو بھی پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. جب آپ خطرہ دیکھتے ہیں, ابھی کرونا چل رہا ہے, تو آپ سارے ڈرتے ہیں یار کرونا نہ ہو جائے, احتیاط کرتے ہیں, بچتے ہیں, دوسرے سے ہاتھ نہیں ملاتے. لیکن جب آپ کسی اتنے بڑے کاز کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ ایسے ہی ہے کہ آپ آگ کے سمندر میں جانے والے ہیں اور آپ کو پتا کہ آپ نے جانا ہے, آپ اس چیز سے پہلے سے آگاہ تھے. لیکن شہباز بھٹی صاحب نے وہی کام کیا جو اچھا چرواہا کرتا ہے, اور اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. ہم جب بائبل پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ کلام مقدس جو ہے, اگر ہم اس کو ایک لفظ میں بیان کریں تو وہ محبت ہے. میم ہے پے تے, محبت, اور انگلش میں ہم کہتے ہیں لو, LOVE, لو. لیکن یہ لفظ جتنا آسانی سے ہم بولے تھے اور جتنا ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے, اس کا یہ اتنا ہی مشکل ہے اس پہ عمل کرنا, بہت مشکل ہے. آسان بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج موقع دیا کہ آج اپنے بزرگوں کے ساتھ اور اپنے نوجوانوں کے ساتھ بات کر سکوں. تو آج کے دن کی حمیت سے میں شہباز بھٹی صاحب کے لیے ایک شعر کہنا چاہتا ہوں. زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کے رہو, زندہ رہنا ہے تو میرے کارواں بن کے رہو, اس زمین کی پستیوں میں آسماں بن کے رہو. شہباز بھٹی صاحب, جیسے کہ میرے بڑوں نے کہا کہ وہ الیکٹڈ تھے, سلیکٹڈ تھے, الیکٹڈ نہیں ہو کے آئے, مگر انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ کئی الیکٹڈ سے بھی زیادہ بہتر تھے, اور شہید ہو کر اس کا منہ بولتا ثبوت دیا انہوں نے. تو قوم کے لیے دل میں درد ہونا یہ بہت بڑی بات ہے. پیدا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے, اپنی بیوی بچوں کے ساتھ خوش رہتا ہے, بوڑھا ہوتا ہے اور مر جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے ایک شاعر نے بڑا خوبصورت سا شعر کہا, اپنے لیے جیے تو کیا خاک جیے ہم. اپنے لیے تو سب جیتے ہیں, دوسروں کے لیے یا غیروں کے لیے جینا یہ حوصلہ خداوند یسوع مسیح نے دیا. اور اس کے جو لوگ ہیں جو واقعی دل میں درد رکھتے ہیں اپنے لوگوں کی خدمت کا, وہ مر کر ہمیشہ امر رہ جاتے ہیں. اور کئی لوگ مر جاتے ہیں, ماسوائے صرف ان کی فیملی ہی ان کو یاد رکھتی ہے, ان کے بیٹے ان کو یاد رکھتے ہیں. جب شہباز بھٹی جیسے لوگ مرتے ہیں تو ندیم بھی, عمران گوری بھی اور ناصر بھی ان کے لیے ایسی محفلیں سجا دیتے ہیں. سو خداوند آپ سب کو بڑی برکت. دعا کروں گا کہ مجھے جو موت آئے وہ بیماری سے نہ آئے, خدا کرے مجھے بھی کوئی شہادت کا موقع ملے.
जहाँ पे मैं अपनी कौम के लिए, अपने लोगों के लिए मैं भी कुछ करते हुए, तो मैंने फिर कहा, मैं अपने जितने भी मोहतरम मेहमान, मैं सबको बहुत शुक्रिया आप सबका। लेकिन फिर आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपका बच्चा हूँ, आपका भाई हूँ, अगर कोई गलती करता हूँ तो आप लोगों ने इस्लाह करनी है, बाहर से आकर किसी ने मेरी इस्लाह नहीं करनी है। तो मैं अब तक की मेरी जितनी भी खिदमत है वो आप सबके सामने है, उसकी मैं क्लैपिंग करूँ, उसकी हौसला अफजाई करूँ। क्या अपने बच्चों को मुदाद हुए इस पार्टी में अब जाना जो खामोश बैठी हुई है, फिर देखने में आता है हमारा नौजवान जिसको बहाना करके उसके पिछवाड़े में सब मिर्चें डाली जाती हैं, वहाँ पे भी आपकी तमाम पार्टी खामोश होती हैं। क्या बच्चों को आप लोगों ने नमूना दूँ, क्या बताऊँ कि ये पार्टी बनना आप लोग जो खामोश रहती हैं। उस वक्त दुख से भर जाता हूँ, पूरी रात सोच में पड़ा रहता हूँ। फिर आखिर में कहूँगा एक दो, फिर मैं याद करूँगा, मैं आज के दिन में जनाब मोहतरम इज़्ज़त मां शहबाज भट्टी शेख साहब, मैं इनकी नज़र में, फिर मुझे शेर नहीं आते हैं मुझे ज़्यादा, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आज के दिन में मैं आप सबके सामने खुदा से दुआ कर रहा हूँ कि काश मैं बीमारी से न मरूँ, मैं अगर मरूँ तो मैं शहादत शेख की मौत मरूँ। और शेर मैंने अक्सर, मुझे बड़ा पसंद है, वो आप किसी भी एंगल में लेके जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, किसी भी एंगल में ले जाएंगे। लेकिन मैं अभी सुन रहे मैं जो बदलूं तो तगय्युर हो मेरी जात उतलक, तू जो बदले तो शबो रोज बदल जाते हैं। इसको आप किसी भी एंगल में ले जाइए, लेकिन तराना है मिली नगमा में हाउस फजली। आप सबका बहुत शुक्रिया। कम्युनिटी के डिप्टी डायरेक्टर हैं, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि वो उनके 3-4 प्रोग्राम इस्लामाबाद में थे, लेकिन उन्होंने हमारी छोटी सी तंजीम को भी टाइम देने की कोशिश की है। तो मैं इरफान संधू साहब से भी कहूँगा कि वो एक मिनट जरूर हमें दे। इरफान एडवोकेट साहब, इरफान संधू साहब। झपटना झपट कर पलटना है लोहे को गर्म रखने का एक बहाना। तो आज मैं शहबाज भट्टी साहब को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने एक मुख्तसर अरसे के अंदर जो है सेनेट के अंदर जो है क्रिश्चियनों को नुमाइंदगी भी दी है और मसीह की खातर जो है अपनी जान का नजराना भी पेश किया है। हम चूँकि लॉयर हैं, वकील हैं, तो हमें एज ए मसीही जो है हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए और इन तमाम मुश्किलात का जो है दिलेरी से मुकाबला करना चाहिए। वल्डर साहब ने हमारे साथ बातें की, सबसे बहुत अच्छी की हैं बातें, कि लीडरों को सिर्फ अपने ये है कि हम यहाँ से वोट लें, यहाँ से जीत लें, बाद में किसी की कोई खैर खबर नहीं लेता, ठीक है ना। और जो हमारे साथ हो रहा है, जो मसीह लोगों के साथ हो रहा है, वो कोई भी नहीं। जनाब आज तो रंधावा साहब से भी दरखास्त करूँगा कि वो भी हमारे दरमियान मौजूद हैं, तो ये अपने सहारे करते हैं। दानियल की किताब उसका आखिरी बाब और उसकी 3री आयत, और अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे और जिनकी कोशिश से वो तेरे सादिक हो गए, सितारों की मानद अब्दुल-ओ-बाद तक रोशन रहेंगे। कलाम पाक के पढ़े सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। मैं तशरीफ रखिए। कलाम मुक़द्दस में जिनके वसीला से वो तेरे सादिक हो गए, वो आसमान पर नूर फलक की मानद और हमेशा जो है वो रोशन रहेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये ना सिर्फ किसी पास्टर के बारे में कलाम है, बल्कि है उनके बारे में है जो अपनी कौम की खातिर जो काम कर रहे हैं। और उनमें सरफरिस्त हमारे भाई शहीद मिलत शहबाज भट्टी साहब हैं कि उनके वसीला से आज हमें ये दलेरी और क़ुव्वत मिली है कि हम भी अपनी कौम के लिए कुछ करें। मैं सारे मुअज़्ज़िज़ीन का शुक्रिया अदा करता हूँ और ख़ास तौर पर रज़ा वाल्टर भाई का भी, कि उनमें एक दलेरी है और वो कौम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम सब यूनाइट हों और सिर्फ बातों में नहीं, हर काम में। बहुत सारे नौजवान कुछ करना चाहते हैं, लेकिन जब वो देखते हैं हमारे पीछे कोई नहीं है, तो वो फिर बेचारे जो है वो
हौसला हार कर वो पीछे रह जाते। तो मैं आप सबके ये मैं कलाम के साथ ही वादा करता हूँ कि आप जहाँ कहीं भी आप मुझे बुलाएंगे, मैं वहाँ पर आपके साथ खड़ा हूँगा। और ना सिर्फ मैं अकेला, बल्कि जितने भी हमारे रिलेशनशिप हैं उनको हम अपनी कौम के लिए क्या करें, इस्तेमाल करें। ये मैं वाज़ेह तौर पर आपको बता देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कौम का तस्वर वो नहीं है जो दूसरे मुल्कों में। दूसरे मुल्कों में हर शहरी जो है वो कौम एक कौम का हिस्सा है, हर फर्द कौम का हिस्सा है जो वहाँ का नेशनल है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। यहाँ पर हम जो हैं, जो अक़लियत हैं, वो दूसरे बल्कि तीसरे, चौथे, पांचवें दर्जे की कहें, वो शहरी हैं और आज वो अपने कौम के लिए जो है वो खिदमत करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हमें दलेरी की ज़रूरत है, हमें तालीम की ज़रूरत है, हमें लॉयर बनने की ज़रूरत है, हमें इंजीनियर बनने की ज़रूरत है और पढ़ लिख कर आगे क़यादत करने की ज़रूरत है। तभी हम अपनी कौम को उठा सकते हैं, अदरवाइज कोई और रास्ता नहीं है। और इसके साथ अगर कोई हमारा अच्छा लीडर उठता है, आगे आता है, तो हम सबको उसके पीछे सपोर्ट करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस। मैं अपने राइजिंग स्टार के चीफ एडवाइज़र को भी दावत दूंगा, नासिर बिन साहब को, कि वो भी हमें तकरीबन हज़ारे ख्याल में हमारे सामने। बहुत शुक्रिया ख़ास तौर पे राइजिंग स्टार फॉर ह्यूमैनिटी की जानिब से ये तकरीब जो ख़ास तौर पे 10वीं बरसी जो कि शहीद मिल्लत शहबाज भट्टी के लिए मुनक़्क़द की गई है, आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझसे पहले बहुत सारे दोस्तों ने, भाइयों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन मैं आपसे 2-3 बातें जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने ख्वाहिश ज़ाहिर की बहुत सारी चीज़ों की, जिसमें एक कौम बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर की गई। दोस्तों, भाइयों, बहनों, ये कौम बनने की ख्वाहिश या ख्वाब या मुत्तहिद होने का ख्वाब, ये कैसे पूरा हो सकता है? शहबाज भट्टी की मिसाल ले लें कि जब उन्होंने इंफरादी सोच से इज्तिमाई सोच तक का सफ़र किया तो उन्हें वो इज्जत मिली जो किसी एक आम लीडर को नहीं मिलती। शहबाज भट्टी जिसने हकीकत पसंदी से मसलों को, मसाइल को जानकर उस पर अमल पसंदी का मुजाहरा किया, तब वो उसने ये मकाम हासिल किया कि आज हम उनकी बरसी मनाने को हैं। मैं समझता हूं कि कौम बनने के लिए या यूनाइट होने के लिए, दोस्तों ने कुछ बात की, यूनाइट होने के लिए, कौम बनने के लिए किसी एक इशू की जरूरत होती है। खाली लफ्ज यूनाइट कहने से यूनाइट नहीं कभी कौम होती। आपको किसी एक इशू पे आपको एक होना पड़ेगा, सोच एक रखनी पड़ेगी, तभी हम लोग, मैं समझता हूँ कि बरादरी से कौम तक का सफ़र कर पाएंगे। शहबाज भट्टी साहब के लिए तो हमारे दोस्तों ने बहुत सारी बातें की हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, क्योंकि मेहमान दोस्त भी हैं जो कि बात करना चाहते हैं। मैं सिर्फ आपसे यही कहूँगा कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, मुत्तहिद हो तो बदल डालो निज़ाम गुलशन, और अगर मुंतशिर हो तो शोर मचाते क्यों हो। बहुत शुक्रिया। बिछड़ा कुछ इस तरह कि रुत ही बदल गई। मेरा नाम विक्टर खान है। ग्लो फाउंडेशन का तो इन्होंने वैसे ही तारफ़ करवा दिया, क्योंकि आज ये जो बरसी है वो मेरे कायद जनाब शहीद हक, शहीद इंसानियत और शहीद जमहूरियत जनाब
शहबाज भट्टी साहब की है। मेरे भाइयों ने बड़ी बातें की, मैं थोड़ी थोड़ी बातें करना चाहता हूँ, टच देना चाहता हूँ। मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है और मेरा ताल्लुक जो था वो ऑल पाकिस्तान माइनॉरिटी अलायंस से भी था, जिसके शहबाज भट्टी साहब चेयरमैन थे। और उन्होंने जब ये अपनी जमात बनाई तो हम इनके साथ चलते रहे और 2002 से उनकी शहादत तक और आज तक हम उनकी जमात में ही हैं कि 10वीं बरसी मना रहे हैं। और ये मुझे खुशी है, ये मैं बताना चाहता हूँ, मुझे खुशी है कि पहले की निस्बत अब ये जो है ये लोग इसको ज्यादा मना रहे हैं। इस टाइम इस बार मुझे ज्यादा खुशी हुई है कि अब हमारे लोग जो है ना इस दफा बहुत ज्यादा जो है वो मना रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हम सारे शहबाज भट्टी और घर बह के मारी जाना में की होना में हार्ट अटैक हो ना, शुगर का अटैक, यार कुछ करके ते मरिए तो कुछ तो होवे ना, कोई 4 बंदे जानते थे हों। लिहाजा हमें सबको अपनी कौम के लिए शहबाज भट्टी बनना है।